بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التصاویر۔ عزیز طلبہ، یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تصویر کے سلسلے کو ذکر فرماتے ہیں۔ جاہلیت کے اندر بھی لوگ تصویر کو مختلف شکلوں میں بناتے تھے، چیزوں کی، ذوی الارواح کی بھی، غیر ذوی الارواح کی بھی، اور خاص کر کے اس کا تعلق کفر اور شرک سے تھا۔ بت پرستی سے اس کا تعلق ہے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت سے وعید فرمائی۔ عصر حاضر میں تصویر کا مسئلہ لوگوں نے تھوڑا بہت زیادہ عموم اس میں کر دیا ہے، اور جب سے موبائل انٹرنیٹ کا مسئلہ آ گیا ہے اس کے بعد سے تو تصاویر کے سلسلے کے اندر بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کی جو ممانعت فرمائی، اس کی کہیں مطلق فرمایا تصویر کی ممانعت، اور کہیں اس کے ساتھ الفاظ بھی ذکر کر دیے کہ تشبہ بخلق اللہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے اندر روح ڈال سکتے ہو تو ڈالو، تم ایک چونٹی بنا سکتے ہو تو بناؤ، اور انسان نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان میں روح پھونک، اور اس کی قدرت نہیں ہوگی، تو پھر اس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ تو ایک تشابہ بخلق اللہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات، گندگی اور دوسری چیزیں جیسے آج کل عصر حاضر میں تصاویر کے سلسلے میں ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بری چیز ہے۔ یہ بھی فحشا اور منکر کو وجود میں لاتی ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کے سلسلے میں اس لیے شدت سے وعید فرمائی۔ مختلف روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں جس میں تصاویر ہے، پردے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں۔ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہوتا ہے، اور اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہوتی ہے۔ فرشتوں کے داخل ہونے کا ائمہ محدثین کے درمیان کچھ تھوڑا سا ہلکا سا اختلاف ہے۔ کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ تمام فرشتے اس کے اندر عام ہیں، کوئی بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ حضرات نے کہا کہ کچھ فرشتے مستثنا ہے جو ہمارے اعمال نامہ لکھنے پر مامور ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ساتھ جن کی وابستگی ہے یہ انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں، لہذا اس سے رحمت کے فرشتے مراد ہے۔ کچھ حضرات نے یہ فرمایا، لیکن کچھ دیگر حضرات فرماتے کہ نہیں، حدیث شریف میں جب عموم ہے، کسی کی تخصیص نہیں ہے، تو اس سے تمام فرشتے مراد لیے جانے چاہیے۔ رہے وہ فرشتے جو ہمارے اعمال پر نگرانی کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مختلف قسم کے فرشتے جو انسانوں پر مامور ہے یا عام امور کے اوپر مامور ہے، وہ گھر کے باہر رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی صلاحیت دیں کہ وہ ہمارے اعمال کے اوپر مطلع ہو سکے۔ آج کل دنیا ریموٹ کنٹرول کی ہے۔ جب انسانوں نے ریموٹ کنٹرول سے چیزیں وجود میں لے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے بھی اگر اس طریقے کی کوئی چیز ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور وہ انسانوں کے اعمال کے سلسلے کی نگرانی کرتے ہی رہتے ہیں۔ بیت سے مراد وہ جگہ جہاں انسان رہتا ہے، اور کتے سے بھی ہر قسم کا کتا مراد ہے۔ کچھ حضرات نے استثناء کیا ہے کہ جو شکار کے کتے وغیرہ ہیں وہ اگر گھر میں ہے، حفاظت کی غرض سے جو کتے رکھے جاتے ہیں وہ اگر گھر میں رہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ لیکن محدثین کا عمومی رجحان یہی ہے کہ حدیث میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں آئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کتے رکھتے ہی ہیں، جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ غاریتن ازاریتن، کھیتی کے لیے یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر رکھتے ہیں کتوں کو، تو ان کو گھر کے اندر نہ رکھا جائے، ان کے لیے الگ سے دوسری جگہ انتظام کیا جائے، اور گھر کے باہر ان کے لیے باڑے وغیرہ میں اس طرح کا انتظام کر کے ان کو وہیں رکھا جائے، اس لیے کہ خود اس میں نجاستیں ہیں، نجاستیں کھاتا ہے، اس کے لعاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بیماریاں رکھی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اس لیے فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں یہ نجس چیزیں یا نجس چیزوں سے تعلق ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو اور تیل کو استعمال فرماتے تھے، اور یہی فرمایا فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لَّا تُنَاجِي۔ ہمیں پیاز اور لہسن وغیرہ کھانا کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، کچا وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قسم کی چیزوں کو استعمال نہیں فرمایا، فرشتے کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو
اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہوتا ہے، اس کے نجس اور اس کے لعاب وغیرہ کی بنیاد پر، اور ولا تصاویر، اور اسی طریقے سے جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ دو چیزیں ذکر فرمائی، گھر میں کتا ہو تو بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور تصویر ہو تو بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ بیچ میں لا کا جو صیغہ استعمال کیا، لا کی نفی کے ذریعے دونوں کو الگ کر دیا، عطف کے لیے نہیں ہوا ابھی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی طرف سے مختلف چیزیں بنانے کا ذکر ہے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر بھی اس مسئلے کو، جہاں یہ آیت کریمہ آپ نے تفسیر فرمائی ہے، وہاں تماثیل پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اور تمثال کا ایک تو معنی ہوتا ہے مجسمہ ذوی الارواح کا، اور ایک یہ ہے کہ مطلق کسی چیز کی تصویر بنائی جائے، چاہے ذوی الارواح ہو چاہے غیر ذوی الارواح۔ تو کچھ حضرات نے تماثیل سے یہ معنی مراد لیا، یا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر دوائی شرک سے بھی روکا گیا، اور پچھلی شریعتوں میں شرک سے تو روکا گیا، دوائی شرک کا اتنا روکنے کا اہتمام نہیں ہوا، اور اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوائی شرک قیامت تک کے لیے، اب یہ امت باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے دوائی شرک سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کے احکامات آئے کہ جن کے اندر اس قسم کی چیزوں سے بھی منع کیا گیا۔ آگے اس کے بعد دوسری روایت ہے، وقال اللیث حدثنی یونس بن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ سمع ابن عباس سمعت ابا طلحہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی روایت جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے اس روایت کے اندر بھی یہی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع فرمایا۔ باب عذاب المصورین یوم القیامہ، اس کے بعد والے باب میں تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن جو عذاب ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، مسلم ابن ابی سبی ابو الضحیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کننا مع مسروق، حضرت مسروق ابن اجدع کے ساتھ ہم لوگ تھے، فی داری یسار ابن نمیر، حضرت یسار ابن نمیر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، فرآ فی صفتہ تماثیل، اور ان کے گھر کا چبوترا تھا، وہاں پر کچھ تصویریں تھی جانور کی۔ فقال سمیت عبد اللہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون۔ تو یسار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد شدہ غلام ہے، یسار ابن نمیر، ان کے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز تھی تصویر وغیرہ کی، تو اس بنیاد کے اوپر حضرت ابو طلحہ والی روایت میں بھی آپ سن چکے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب والے قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا کئی قسم کے لوگوں کے متعلق ہے الگ الگ، تو اس جگہ پر بھی یہ مراد ہے۔ تو یہ جو تصویر تھی یسار ابن نمیر کے گھر میں، کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ مسروق نے مجھ سے پوچھا، یعنی ان سے پوچھا کہ یہ کسرا کی تصویر ہے، حضرت یسار ہی سے ایک روایت ہے، تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ یہ کسرا کی تصویریں ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر ہے، مطلب آئی ہوگی کہاں سے اور کہیں اس طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ تو حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا گیا قیامت کے دن سخت عذاب، حضرات محدثین اس سلسلے کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشدیت یہاں جو آئی یہ تمام لوگوں سے زیادہ سخت مراد نہیں ہے، یعنی مجموعی اعتبار سے تمام قسم کے برے اعمال کرنے والوں میں سب سے برا عذاب تصویر والے کو ہوگا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آدمی کو جس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اس گناہ میں دوسرے لوگ بھی جو مبتلا ہوں گے اور ان کو جو عذاب ہوگا اس سے ملتی جلتی چیزوں میں، ان میں سب سے زیادہ ہے تو تصویر بنانے والوں کے لیے۔ جیسے فرعون کے متعلق قرآن کریم نے کہا سب سے زیادہ سخت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو جو اللہ کے ساتھ خدائیت کے دعوے میں شریک ہونے والے اس قسم کے لوگوں کو اور جو اس قسم کے لوگوں کو ماننے والے ہیں ان کے متعلق تو آل فرعون انہوں نے یہ بدماشی کی، تو یہ شرارت آل فرعون کی اس عمل کی تھی، اس عمل میں جو لوگ اس کے ساتھ قیامت تک شریک ہوں گے، اس طریقے سے یہاں پر بھی تصویر بنانے والے جو الگ الگ لوگ ہوں گے ان میں سب سے زیادہ اشد الناس یوم القیامہ رجل حجا رجلا فہج القبیلۃ باسرها، ایک روایت میں یہ بھی فرمایا
کہ ایک آدمی کسی کو گالی دے اور اس کے جواب میں سامنے والا پورے قبیلے کو گالی دے، پورے خاندان کو گالی دے، پوری جو قومیت ہوتی ہے، الگ الگ قومیں، مسلمانوں میں بھی پھر الگ الگ اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، تو کسی ایک کو گالی دے گا تو ساری قوم کو گالی دینا لازم آئے گی، اس طریقے کی چیزیں۔ تو یہ بھی گالی دینے والوں میں سب سے برا ہوا، اس طریقے سے یہ بھی تصویر بنانے والوں کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر اشدیت اس اعتبار کی سمجھی جائے، مجموعی اعتبار سے اشدیت نہیں ہے، اس گناہ کے عذاب میں مبتلا لوگوں کے اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تصاویر بناتے ہیں قیامت کے دن انہیں اللہ پاک کی طرف سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کے دن یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبیخاً فرمایا کہ جو تصویر بنائے ہیں ان کو زندہ کرو، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوگا اور یہ قدرت نہیں رکھے گا تو مسلسل عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم، اسی روایت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ باب نقض الصور، تصویریں توڑنے یا پھاڑ دینے کا حکم، یعنی اس سلسلے کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، لم یکن یترک فی بیتہ، آپ نہیں چھوڑتے تھے اپنے گھر میں کسی چیز کو جس کے اندر تصویر ہو مگر الا نقضہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دیتے تھے۔ تصالیب، تصاویر کی جگہ پر تصالیب کا لفظ ہے، صلیب، اور صلیب یہ عیسائیوں کا کراس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناتے ہیں اور آپ کو کراس کے اوپر لٹکا ہوا ایک چوڑائی میں لکڑا ہوتا ہے اور ایک لمبائی میں لکڑی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لوگ تصویر بنا کر آپ کو سولی پہ چڑھایا ہوا بتلاتے ہیں، یہ جو کراس ہے۔ ایسے منقش کپڑے اس زمانے میں ہوتے تھے عیسائیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو کہیں اس طرح کی تصویر وغیرہ کوئی چیز آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیب سے صرف صلیب والا ہی مراد نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی جس کے اندر تصویر وغیرہ ہو، نقش و نگار وغیرہ اس طریقے سے انسانوں یا اس قسم کی چیزوں کا بنایا گیا ہو، اس سے منع فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزیں اگر گھر میں ہوتی تو اس کو توڑ دیتے تھے، جیسے آگے روایت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ آگے روایت دخلت مع ابی ہریرہ دارا بالمدینہ فرآها اعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة اشیء سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال منتهى الحلیہ۔ ابو زرعہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، ان کا نام حرم تھا۔ ابو زرعہ راضی امام ابو داؤد کے اساتذہ، امام مسلم کے اساتذہ میں، یہ تو ان کے بعد کے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم ایک مکان میں داخل ہوئے، کچھ روایتوں میں ہے کہ مروان ابن حکم کی وہ مکان تھا۔ فرآها اعلاها مصورا يصور، گھر کے اوپری حصے میں دیکھا کہ ایک تصویر بنانے والا ہے اور وہ کسی چیز کی تصویر بنا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من اظلم ممن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ذهب يخلق كخلقي، میری تخلیق کی طرح وہ ظاہری شکل تخلیق کی بنا رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے۔ فليخلقوا حبة، اگر تم بنا ہی سکتے ہو کسی چیز کو تو بناؤ تم۔ فليخلقوا حبة، گیہوں کا ایک دانہ بناؤ۔ یقینی بات ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ بھی انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ روایت کا پہلا حصہ ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تصویر بنانے والے کو دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ان کو سنائی کہ بھئی دیکھیے اس طرح تصویر وغیرہ بنانا گھر کے اوپری حصے میں ہو کہ نیچے ہو کہیں بھی ہو
یہ جو اس طرح کی چیز تم بنا رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اب چاہے وہ مروان ابن حکم کا مکان ہو یا اور کسی کا ہو۔ آگے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم دعا بطور من ماء، پھر پانی کا ایک برتن منگوایا ابو ہریرہ نے، فغسل یدیہ حتی بلغ ابطہ، اور پھر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے آپ نے جب ہاتھ دھوئے تو کوہنیوں تک نہیں دھوئے بلکہ پانی اس سے آگے بغل تک لے گئے۔ تو آپ کے شاگرد یہ جو ابو زرعہ ہے حرم، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا بغل تک پانی پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، منتہا حلیت المؤمن فی الجنت حیث یبلغ ماء الوضو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں غرم محجلین فرمایا، اعضائے وضو کے چمک کی طرف اشارہ فرمایا، تو میرے اعضائے وضو کوہنیوں تک چمکے، اس سے میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اوپر تک دوں تاکہ قیامت کے دن یہ میرے اعضائے وضو بغل تک کے بھی حصے تک پہنچ جائے، یعنی میں پانی زیادہ ڈالوں اوپر کے حصے تک تو قیامت کے دن یہ بھی چمکنے والا ہو جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک عمل تھا، محبت رسول اور حدیث شریف سے تعلق جو آپ کا تھا، اور آپ خود اس روایت کے راوی ہے، تو اس بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرب محجلین پر عمل کرتے ہوئے پانی اوپر تک پہنچایا۔ یہ اپنے اپنے عمل انفرادی اعمال ہے اور انفرادی طور پر احادیث مبارکہ سے محبتیں وابستہ ہے، ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے کیا۔ اسی لیے ابو زرعہ نے پوچھ بھی لیا کہ آیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے یا آپ کا عمل ہے، یا آپ کا عمل ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میرا ہی عمل ہے، اور وجہ بھی بتلا دی، منتہی الحلیہ، کہ جب جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے اعضائے وضو کی چمک کے حساب سے، تو مجھے زیورات اوپر تک پہنچائے جائے تاکہ میں اس بنیاد پر میں عمل کروں۔ یہ لزومی نہیں ہے، فرضیت تو وہی اپنی جگہ پر باقی ہے، باقی حدیث شریف کے ساتھ اپنا اشتیاق بتلانا اور اللہ کے وعدوں کے اوپر اپنا اطمینان بتلانا، اس بنیاد پر ابو ہریرہ کا یہ ایک عمل تھا جو پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ لیکن وجوب اور لزوم کے درجے میں کوئی بات میں اس طرح کر دے، جیسے بہت سارے بزرگوں کے یہاں اس طرح ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ جو لزومی اور وجوبی نہ ہو، اور عوام الناس اس کو فرض وجوب کا درجہ سمجھ لے، اس قسم کی چیزوں کی ممانعت ہے۔ البتہ انفرادی طور پر اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کے کسی کمی کو دیکھتے ہوئے کبھی کوئی عمل کرواتے ہیں، ذکر کی کوئی مخصوص مقدار بتلاتے ہیں، ذکر کی مخصوص حیتیں ہوتی ہے، اور اس طرح دوسرے اعمال کے سلسلے کے اندر کچھ اصول اور ضابطے خانقاہوں کے ہوتے ہیں، تو وہاں اس کو لزوم سمجھ کے نہیں، انتظام سمجھ کر کروایا جاتا ہے بزرگوں کی طرف سے۔ اس قسم کی چیزیں انفرادی عمل ہے، تمام کے حق میں نہیں ہے، لیکن بزرگ نے اپنے مریدین کے متعلق جو چیز دیکھی اس کے اعتبار سے، لیکن اس کے لیے بھی شیخ وقت کا مفتی اور عالم ہونا ضروری ہے۔ عوام الناس یا جاہل نما کچھ شیوخ بن جاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے کے اندر شریعت اور دین کی چیزوں کے اندر وہ افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اہتمام فرمایا ہے اس قسم کی چیزوں کی وضاحت کرنے کا بھی، اور اس قسم کی چیزوں کے اندر اپنے مریدین کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کیا ہے تو شریعت کا حکم الگ وہ بتلاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مخصوص طور پر جہاں شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گنجائشیں ہیں، ایسے مواقع پر ہی صوفیاء کرام اپنے، خاص کر کے وہ صوفیاء کرام جو اہل علم ہے، اہل افتاء ہے، تو وہ حضرات اس کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خلاف شریعت لازم نہ آ جائے۔ تو فقلت یا ابا ہریرہ اشیء سمیتم، آگے اس کے بعد باب ما غطی من التصاویر، وہ تصویریں جن کو روندا جائے، نفذ الصور بھی بتلایا، اور وہ تصویریں جن کو روندا جائے اس کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ آگے بھی یہ روایت آ رہی ہے۔ سمیت عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق وما بالمدینہ یومئذ افضل من، روایت کے راوی فرماتے ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے یہ روایت حضرت عبد الرحمن ابن قاسم سے سنی، اور قاسم فقہائے 7 مدینہ میں سے تھے، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، ان کے صاحبزادے عبد الرحمن، اور وہ بھی اپنے زمانے میں جس وقت سفیان یہ روایت نقل کرتے تھے مدینہ منورہ میں یہ افضل سمجھے جاتے تھے، وما بالمدینہ، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگوں کا اپنا گمان اور ظاہری اعمال کے اوپر ہے، باطنی اعتبار سے کون کس سے افضل ہے اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ قال سمیت ابی قال سمیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت سمیت ابی
قاسم فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محمد پہ یہ روایت، عبد الرحمن فرماتے ہیں اپنے والد حضرت قاسم سے یہ روایت، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے یعنی غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، وقد سطرت بقرام لی علی صحوۃ لی فیہ تماثیل. الفاظ کے اندر تھوڑی تقیید آ گئی ہے، 3 مرتبہ لفظ من آیا. اچھا، سطر پر بھی قرامن 3 حروف آئے، با آیا، علا آیا، اور پھر اس کے بعد فی ہی تماثیل اور بیچ میں لی آیا. تو وقت سطرت بھی قرامن، قرامن یہ پردہ تھا، باریک پردہ ہوتا تھا، منقش ہوتا تھا، اس کو قرام کہا جاتا ہے. اور صحوتن گھر کے چبوترے کو بھی کہا جاتا ہے، تاقچے کو بھی کہا جاتا ہے. اور گھر کے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ایسی جگہ کے اوپر پردہ لگایا گیا، یا ایسی جگہ کا گھر کے اس حصے کے اندر جہاں کوئی اندر داخل نہ ہو جائے، کوئی دیکھے نہیں، تو پردہ لگانے کی ممانعت نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پردہ لگایا تھا، صحوتن لی فیہ تماثیل، اس میں چھوٹی چھوٹی چونکہ تصویریں تھی، اس کا مسئلہ تھا. دوسری روایت میں علقت درنوقا فیہ تماثیل، درنوق بھی کہتے ہیں پردے کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ پردہ لٹکایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس میں تصویریں دیکھی. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقض جو اوپر آیا یا وطیہ جو آیا، گاؤن ڈالنا، اس کو کاٹ دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑ دیا. وقال اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، یہ تضاہی بخلق اللہ، اللہ کی نقل کرنا، اللہ کی تخلیقی. قالت فجعلناہ وسادۃ او وسادتین. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے اس کو جو پھاڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 1 یا 2 تکیے بنائے. یہ راوی کا شک ہے، یا حضرت عائشہ نے ہی ایک مدت کے بعد فرمایا ہو اور پتہ نہ ہو، لیکن زیادہ یہی ہے. چونکہ تکیہ سے ٹیک لگایا جاتا ہے، سہارا لگایا جاتا ہے. اس بنیاد کے اوپر پردے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تکیے بنائے تو ایسی جگہ میں استعمال کے لیے رکھا جو لوگوں کی نظروں میں نہیں آتے اور ان کی تذلیل بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی ٹیکا دیتا ہے، سہارا دیتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بعد میں نے ان کے تکیے بنائے. آگے روایت میں دوسرا مسئلہ بھی آ رہا ہے، من کریہ القعود علی الصور، تصویر کے اوپر بیٹھنا، تصویر والے کپڑوں کے اوپر، تصویر والی چیزوں کے اوپر بیٹھنا. اس سلسلے میں بھی روایت آگے ذکر کی جا رہی ہے. تو فجعلناہ وسادۃ او وسادتین، اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا 1 تکیہ 2 تکیہ بنایا. دوسری روایت قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وعلقت درنوقا فیہ تماثیل. اس روایت میں بھی وہی قصہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک پردہ لگایا تھا اور اس موٹا کپڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تصویریں تھی. فامرنی ان انزعه فنزعته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے نکالنے کا حکم دیا تو میں نے نکال دیا. یہ حکم تو نکالنے کے اعتبار سے دیا تھا. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تکیے بنائے ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تصویر اس میں سے پھٹ چکی ہو، تصویر اس میں سے نکل چکی ہو، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جیسے روایت آگے آ رہی ہے. وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من إِنَاءٍ وَاحِدٍ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ ذکر کرنا چاہتی ہے کہ یہ جو پردہ لٹکایا تھا، یہ حقیقت میں یہ پردہ ہم نے اپنے باتھ روم کے اوپر لٹکایا تھا، غسل کرنے کی جگہ پر لٹکایا تھا تاکہ بے پردگی نہ ہو. تو نفس پردے کے استعمال کی ممانعت نہیں ہے، پردے کے اندر تصویریں تھی اس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مناسبت بتلاتی ہے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل فرماتے تھے، اس نسبت سے ہم نے پردہ لٹکایا تھا تاکہ بے پردگی نہ ہو گھر میں. اور اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تصویر تو آپ نے تصویر کی ممانعت فرمائی. ہو سکتا ہے کہ وہاں قریب میں لٹکایا ہو. باب من کریہ القعود علی الصور، تصویر کے اوپر بیٹھنے کو مکروہ قرار دیا. کچھ علماء کرام تصویر کے اوپر بیٹھنے کو ناجائز فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی کراہت کو یہاں ذکر کیا. حدیث باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک تکیہ خریدا جس پر تصویر تھی، وہی روایت ہے انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر، آپ نے ایک پردہ خریدا اور اس کے اندر تصویریں تھی.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذکر فرماتی ہے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب فلم يدخل، اس روایت میں ہے کہ آپ دروازے کے باہر ہی کھڑے رہے، اندر تشریف نہیں لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ کوئی ناراضگی کی وجہ ہے، چہرے انور سے محسوس کر لیا، تو فقلت اتوب الی اللہ مما اذنبت، میں نے جو گناہ کیا اس سے میں توبہ کرتی ہوں۔ مراد یہ ہے کہ مجھے اپنے گناہ کا اقت ہے، ابھی اس وقت پتہ نہیں ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یا کیا گناہ مجھ سے ہوا ہے، لیکن اگر جو کچھ بھی گناہ ہوا ہے میں اس سے توبہ کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ کا یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا، تو فوراً آپ نے پھر پوچھا ما هذه النمرقہ، یہ پردہ کس قسم کا ہے؟ قلت لتجلس علیہا وتوسدها، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنایا ہے، خریدا ہے تاکہ لتجلس علیہا، اشتریتها لتقعد علیہا، ایک روایت میں یہ ہے، اور یہاں بھی یہی ہے کہ میں نے خریدا تاکہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں، وتوسدها، اور آپ اس کے اوپر ٹیک لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے اور ٹیک لگانے کے سلسلے میں گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ اب آپ کی گفتگو کا رجحان دوسری طرف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصحاب هذه الصور، جو لوگ ان کپڑوں پر اور ان نقشوں کے اوپر اس طرح تصویریں بناتے ہیں، قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا اس کو زندہ کرو، اور وہ کر نہیں سکیں گے۔ وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ الصور، اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس کے اندر تصویر ہو۔ یہ روایت ہے جس میں تصویر والے تکیے کو استعمال کرنا، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نے تکیہ بنا لیا تھا۔ بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے، تو محدثین نے اس کا جواب دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے اس تعارض کو دور کرنے اور دونوں کے درمیان تطبیق دینے ہی کے لیے اشارہ فرماتے ہیں کہ تصویر والے پردے سے تکیہ بنانے سے لازم نہیں آتا کہ حضور نے استعمال بھی فرمایا ہو، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ روایت میں صرف حضرت عائشہ نے تکیہ بنایا اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی فرمایا لتجلس علیہا، ابھی حضور بیٹھے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس کا ٹیک لگائے۔ یہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور آپ کی خدمت کے لیے حضرت عائشہ نے یہ انتظام کیا، لیکن چونکہ اس میں تصویر آ گئی، وہ آئی تب بھی اچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس سلسلے کے احکام ملے۔ اللہ پاک کو اپنے دین کی تکمیل کرنی تھی، تو وہ تمام طریقے اور وہ تمام چیزیں جس میں صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوئی یا صحابہ کرام نے کوئی سوال پوچھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سلسلے کی وضاحتیں آئی۔ جزاہم اللہ عنا وعن الامہ، اللہ پاک امت کی طرف سے ان صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے دین کے متعلق اس قسم کے سوال کیے یا ان سے ایسا عمل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں احکام نازل فرمائے۔ تو یہ اللہ کی وحی کے آنا، وحی الہی، یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام، حضرت ام ایمن جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے تعلق تھا، یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تعزیت کے لیے گئے، چونکہ ان کا بھی حضور سے خصوصی تعلق تھا۔ تو ام ایمن نے ان دونوں بزرگوں کو دیکھا تو وہ رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، اللہ پاک کا نظام ہے، یہ وہ اس طرح کچھ سمجھایا۔ تو ام ایمن نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، وہ تو ہر ایک کو جانا ہے، انک میت وانہم میت، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب ہمارے اوپر سے وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب آسمان سے جو برکتیں آتی تھی، وحی الہی جو آتی تھی وہ رک گئی۔ تو وحی الہی یہ ایک برکت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنے زمانوں میں امتوں کے اوپر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے انتقال پر منقطع فرمائی۔ تو وحی الہی ایک بہت بڑی برکت والی چیز ہے۔ خیر، یہ بھی کچھ حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ استعمال کیا تھا، لیکن پردے کو تکیہ بنانے سے پہلے درمیان سے فار دیا تھا، تو تصویر پھٹ چکی تھی، اس کی اہانت اور تذلیل ہو چکی تھی۔ اب یہ پھٹی ہوئی تصویر جو صحیح تصویر نہیں، جیسے کٹی ہوئی ہو، تو اس کا استعمال گنجائش ہے اس کی۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگانے کے لیے اس کو استعمال فرمایا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے میں فرمایا کہ فجعلنا وسادتین، اگلے باب میں فرمایا کہ ہم نے اس سے تکیے بنائے، اور روننے کی حالت میں جائز ہے۔ اور اس دوسری روایت سے تصویر کا مطلقاً عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح کر دی تھی کہ میں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے خریدا، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے پر اس کے جواز کا اور دوسرے پر کراہت کا باب قائم فرمایا. یا تو یہ کہا جائے کہ امام کے نزدیک جواز کا قول راجح ہے، اور دوسرا ترجمہ کر کے اشارہ کر دیا کہ کوئی اگر اس سے عدم جواز کو بھی مانتا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے. تو ایک ہی چیز ہے، اس میں دونوں قسم کے اقوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عموماً تو ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں کو ذکر کر دیتے ہیں، دونوں مسالک کو ذکر کر دیتے ہیں. تو تکیہ، تصاویر والے تکیے اور پردے کو بیٹھنے کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے. اس موقع پر یہ کہا جائے گا امام بخاری نے اگر یہ ذکر کیا ہے تو البتہ ٹیک لگانے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان کی ذلیل اور تذلیل ہوتی ہے. اسی طرح لیٹنے کے لیے، چلنے کے لیے استعمال کرنا. تو تصویر کے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے مقابلے کے اندر تصویر بنانے والوں کی طرف شدت فرمائی. اس کا حاصل یہی نکلاتا ہے کہ حدیث باب سے تصویر سے متعلق نہیں ہے حدیث باب کا تعلق، بلکہ تصویر بنانے والوں سے متعلق ہے. اور ٹیک لگانے، لیٹنے، چلنے کی صورت کے اندر تصویر کے حکم سے حدیث باب خاموش ہے، اور پہلے باب کی حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے. اس اعتبار سے کچھ حضرات نے اس کی گنجائش دی. آپ ہمارے یہاں بھی فقہ حنفی میں بھی مسائل سن چکے ہیں. نمازی کے سامنے تصویر ہو، اس کے نیچے تصویر ہو، تو ایسی تصویر اگر ہے کہ جو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، بہت باریک ہے، تو اس کی فقہاء کرام نے کچھ گنجائشیں دی ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی اس کو سمجھا جائے. فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں تصویر ہو. آگے اس کے بعد حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں صاحب رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں ان کا نام عظمت کے لیے لیا گیا، ورنہ معلوم تو ہے ہی کہ ابو طلحہ حضور کے صحابی ہے، لیکن روایت نقل کرنے والے زید ابن خالد صاحب ان کی تعظیم بتلاتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرنے کے لیے تبرکاً یہ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس گھر کے اندر جس میں تصویریں ہو. روایت کے راوی حضرت بصر ابن سعید ہے، وہ فرماتے ہیں قال بصر ثم استقى زید. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید ابن خالد بیمار ہوئے جوہنی، تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے. ثم استقى زید فعودناه فاذا على بابه ستر فيه صور. ہم نے ان کے گھر کے دروازے پر ایک پردہ دیکھا اور اس پردے کے اندر چھوٹی چھوٹی تصویریں دیکھی. تو فقلت لعبید اللہ ربیب میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبید اللہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پروردہ، ان کے نہیں بلکہ یعنی ان کے اپنے نہیں بلکہ ان کے پروردہ، ان کی پرورش میں تھے عبید اللہ صاحب، عبید اللہ الخولانی ان کو کہا جاتا ہے. ربیب میمونہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وکان من موالیہا، روایتوں میں ہے کہ وہ آپ کے آزاد شدہ غلام تھے. ولم یکن ابن زوجہا، آپ کے شوہر کے بیٹے نہیں تھے، اگلے شوہر سے، حضور سے تو تھے نہیں، تو اگلے یہ مراد نہیں ہے. اس لیے ربیب سے مراد یہاں آزاد شدہ پرورش والے ان کی نگرانی میں تھے. الم یخبرنا زید عن الصور یوم الاول. تو یہ عبید اللہ اور میں خبر لینے کے لیے ان کی گئے تھے، حضرت زید ابن خالد کی. راوی بصر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی حضرت عبید اللہ سے کہا کہ جس دن ہم لوگ ان کے پاس گئے تھے حضرت زید ابن خالد کے پاس، اس دن انہوں نے ہمیں ایک روایت سنائی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں تصویر کے سلسلے کی کہ ممانعت، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، یہ فرمایا. اور ہم نے خود دیکھا کہ یہ ان کے گھر کے دروازے پر لگی ہوئی ہے. تو پہلے دن ہم جب گئے تھے اس وقت تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ کہا تھا، اور اب آج وہ ہمیں یعنی اس دن تو ہمیں روایت سنائی تصویر کے خلاف، اور آج انہی کے دروازوں کے اوپر ہم یہ تصویر دیکھ رہے ہیں. اس کا جواب عبید اللہ نے دیا کہ آپ نے سنا نہیں تھا جب انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس گھر میں جس میں تصویر ہو، وہیں انہوں نے آگے استثناء کر کے ایک جملہ کہا تھا الا رقم فی ثوب. یہ ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا انہوں نے کہ الا رقم فی ثوب، کپڑے کے اندر بہت باریک اور لطیف ہے. الا رقمن فی صومین الا سمیتہ، یہ بھی آگے جملہ کہا. قلت لا، تو کہا کہ بلا قد ذکرہ. دوسری روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ بھول گئے تھے حضرت بصر. انہوں نے جب عبید اللہ سے کہا تو عبید اللہ نے ان کو کہا کہ بھائی اس دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا، الا رقمن سے استثناء کر دیا تھا چھوٹی تصویروں کا، لیکن چونکہ آپ نے وہاں سنا نہیں ہوگا تو کہا نہیں میں نے تو نہیں سنا. اللہ سمیتہ، آپ نے نہیں سنا. قلت لا، تو کہا کہ نہیں. کہا قال بلا قد ذکرہ، یہ روایت ہے. اسی طرح نسائی میں بھی
حضرت بصر ابن سعید عن عبید ابن سفیان قال دخلت انا و ابو سلمۃ بن عبد الرحمن علی زید ابن خالد نعوده، ہم ان کی عادت کے لیے گئے، فوجدنا عنده نمرقتین فیہما تصاویر، وہاں ہم نے ان کے پاس تکیے دیکھے جس میں تصویر ہے، تو ابو سلمہ نے فرمایا کہ الیس حدثنا، آپ نے اس دن ہمیں یہ روایت سنائی تھی۔ تو میں، یہ بصر کہتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہم دونوں گئے تھے، تو ابو سلمہ نے اس موقع پر یہ کہا کہ آپ نے تو اس دن ہمیں یہ روایت سنائی تھی اور آج آپ کے دروازے پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے پھر دیا الا رقمن والا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے زید ابن خالد، وہ فرماتے ہیں حضرت زید ابن خالد، یہاں تو ان زید ابن خالد ان ابی طلحہ صاحب رسول اللہ، بیچ میں حضرت ابو طلحہ کا ہے، لیکن نسائی والی جو روایت ہے اس کے اندر پھر زید کا یہ جملہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا رقمن فی ثوب۔ دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر والی اور غیر تصویر والی یا چھوٹی تصویر والی، یا ایک الا رقمن سے مراد درخت وغیرہ غیر ذویل ارواح کی تصویر ہو، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو الا رقمن والا۔ تو یہ گنجائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت میں گویا خود آئی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر علماء کرام نے کچھ چھوٹی چھوٹی اس قسم کی چیزوں کی گنجائش دی۔ بہتر تو یہی ہے کہ یہ بھی نہ ہو، لیکن اتفاق سے اگر گھر میں اس طریقے کی چھوٹی چیزیں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے۔ حدثہ زید حدثہ ابو طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت آگے وہی ہے دوسرے، وقال ابن وہب اخبرنا عمرو، دونوں روایتیں ایک ہی ہے، طریق دونوں کے الگ الگ ہیں۔ کراہیت الصلاۃ فی التصاویر، تصویر کے اندر نماز پڑھنے کی کراہت۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر نماز پڑھنے کی کراہیت کو بیان کیا جس میں تصویریں ہوں۔ جب تصویر والے گھر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے تو تصویر والے لباس میں پڑھنا بدرجہ اولا مکروہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی روایت ہی کو ذکر کیا جو ابھی آپ سن چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردہ لٹکایا تھا، تاکچے میں لٹکایا تھا، باتھ روم میں لٹکایا تھا، جہاں بھی یہ پردہ اس کے اوپر یہ تھا، تو آپ صلی اللہ تصویریں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی انی فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ مجھے چونکہ سیدھے سامنے ہی ہوگا، تو نماز میں یہ تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کچھ روایتوں میں تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ، اس طرح کی بھی کچھ روایتیں ہیں۔ امام نے باب کے اندر جو حدیث نقل کی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ لٹکایا تھا، تو کپڑوں میں نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور فرمانے کا فرمایا، اور تصویریں اس کی رکاوٹ توجہ میں خلل ڈالتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کچھ لوگوں نے اشکال بھی کیا اس روایت کے اوپر کہ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تصویر والے پردوں کے باوجود حضور گھر میں داخل ہوئے، اور اگلے باب میں ہے کہ تصویر والا پردہ دیکھ کر داخل ہی نہیں ہوئے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس میں جاندار کی تصویریں تھیں، اور اس روایت باب میں جس پردے کا ذکر ہے اس میں جاندار کی تصویر نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع وغیرہ اللہ پاک کی طرف توجہ کا التزام کرنا چاہیے، اور کوئی چیز اس طرح کی رکاوٹیں بنتی ہو تو اس سے منع کیا گیا۔ علماء نے اسی لیے قبلہ کی طرف والی جو دیوار ہے مصلی سے سامنے جو نظر آتی ہے، ان دیواروں کو بہت زیادہ چمکدار بنانے سے بھی منع فرمایا، اور یہی فرمایا کہ اس کی وجہ سے نمازوں کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس کے اندر تصویر ہو، یہی روایت جو اس سے پہلے آ چکی کتے وغیرہ کی۔ اچھا، یہاں یہ ہے کہ وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول میں آؤں گا، لیکن پھر ان کے آنے میں دیر ہو گئی۔ فراس علیہ راس روسن، اس کا معنی تاخیر کرنا، سستی کرنا۔ یہاں روایت کے اندر اختصار ہے۔ دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں تفصیل ہے کہ ثم التفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو گھر کے اندر یہ چارپائی کے نیچے جیرو قلبن، کتے کا پلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پوچھا کہ عائشہ یہ کب داخل ہو گیا؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی معلوم نہیں ہے، جانتے ہیں آپ کسی طریقے سے گھس جاتے ہیں ادھر ادھر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، جیسے ہی وہ نکلا فجاء جبرائیل، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ حتی اشتد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل جب تک نہیں آئے، دیر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی دشواری معلوم ہوئی۔ یقینی بات ہے
محبوب کے قاصد ہے اور وہ خود بھی محبوب ہے، مطاعن ثم امین جیسی شخصیت ہے، قرآن کریم کی مناسبت والے فرشتے ہیں، لانے والے قرآن کریم کو وہی ہے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہتے تھے، معاونت وغیرہ کئی مسائل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورے کیے اور اس طرح۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آنا، کہنا اور پھر محبت اور بے شمار بدگمانیاں اللہ پاک کی ذات عالی کہ شاید اللہ پاک کو میرے کسی عمل سے ناراضگی ہو گئی ہو، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، اس بنیاد کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے قرآن نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، تو وما نتنزل الا بامر ربک، جبرائیل فرماتے ہیں کہ ہم خود نہیں آ سکتے ہیں الا بامرک، اللہ کے حکم سے، تو ہو سکتا ہے کہ حکم خداوندی کی کوئی ناراضگی ہو گئی اور اس بنیاد کے اوپر جبرائیل نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھاری ہوا، لیکن جیسے ہی کتے کا پلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا گھر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس روایت میں یہ ہے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقیہ، ہو سکتا ہے کتے کے پلے کو نکالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر نکلے ہوں اور ادھر جبرائیل علیہ السلام تو تھے ہی کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، یہی رکاوٹ بنا تھا کتے کا پلہ، فشکا الیہ ما وجد، چنانچہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف محسوس کی اس کی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے شکایت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہو یا کوئی آپ سے وعدہ کرے کسی وقت اور اس وقت نہ آئے تو آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا اور پھر اس موقع پر آپ نہیں آئے۔ فقال له انا لا ندخل بیتا فیہ سورۃ ولا کلب، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کتے اور تصویر یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کو دور کرنے والی ہے اور فرشتے رحمت والے ہوتے ہیں۔ من لم يدخل بیتا فیہ سورۃ، جس گھر میں تصویر ہو اس میں داخل نہ ہونا یا ہونا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردہ لٹکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اندر تشریف نہیں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر تلخی کے آثار بھی نمایاں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عائشہ نے جب اپنی گناہوں کی بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کی بات کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدا تو نے کیسے بچھایا ہے؟ حضرت عائشہ فرمائی کہ اس لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر تکیہ لگائیں، اور اس کے اوپر تصویریں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان تصویروں کو جنہوں نے بنایا، پھر وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جن گھروں میں تصویر ہو اس میں داخل ہونے کے سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ احناف مالکیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک بھی اس میں داخل ہونا مکروہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے۔ شوافع کے اکثر علماء کے نزدیک اس میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن جمہور اسے کراہت پر محمول کرتے ہیں، خاص کر کے آج کل تو بہت مشکل ہے اخبارات کے اندر اور اسی طریقے سے اور دوسروں کے گھروں میں ہم جائیں تو کوئی نہ کوئی تصویریں اور کوئی نہ کوئی چیزیں اس طرح کی لٹکتی ہی رہتی ہے۔ آج کل لوگوں نے اس کو بہت زیادہ یہ کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمارے طلبہ بھی کبھی کبھار بنیان پہن لیتے ہیں یا اسی طرح سویٹر سردی کے دنوں کے اور پیچھے جانوروں کی تصویر ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیسی چیز خریدی جائے کیسی چیز خریدی نہ جائے۔ یہ اہتمام اور وقار ملحوظ رکھنا چاہیے اہل علم کا۔ آپ نے جانور لگا دیا ہے، اب پیچھے والا آپ سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نظر آپ کی تصویر کے اوپر جا رہی ہے تو اس کی نماز میں بھی کراہت کا ذریعہ اور آپ خود تصویر لے کر گھومنے والے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ چاہے ائمہ ثلاثہ نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن مکروہ کا اہتمام کرنے کے لیے حضرت امام شافعی اور شوافع حضرات کے یہاں عدم جواز بھی ہے، کراہت سے بڑھ کر بھی ہے، حرمت بھی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جب مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے تو نرمی بھی آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی نرمی اور سختی کے بیچ کا بھی ماحول ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نرمی ہے اور شوافع کے یہاں سختی ہے، تو اگرچہ اختلاف ائمہ رحمت ہے، لیکن ایسے موقع کے اوپر جہاں ممنوعات ہے، منہیات ہے، وہاں احتیاط برتنا زیادہ اولیٰ ہے۔ باب من لعن المصور، تصویر بنانے والے پر لعنت کرنا۔ روایت آگے آ رہی ہے انہ اشترى غلاما حجاما فقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن ثمن الدم وثمن الكلب وقصب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشم والمستوشم والمصور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ تصویر بنانے والے پر لعنت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جن پر لعنت کی گئی، مستقل ایک کتاب ہے، اور جن جن لوگوں پر لعنت کی گئی روایتوں کے اندر آیات کے اندر ان تمام کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عون ابن ابی جحیفہ، حضرت عون ابن جحیفہ فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمایا، اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن ثمن الکلب ان ثمن الدم، یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، خون کی قیمت، تو مراد یہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، مراد وہی پچھنا والا، لیکن اس طرح غلامن حجامن، اس روایت میں یہ اضافہ ہے، یہاں نہیں ہے، ہمارے اصل نسخوں کے اندر یہ عبارت نہیں ہے، اور دوسرے نسخوں کے اندر اس طرح کی عبارت بھی موجود ہے، لیکن خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو منع فرمایا اس میں ثمن دم تو آپ سن ہی چکے ہیں، ایک تو مطلق خون کی قیمت، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، پسنا لگانا عموماً لوگوں نے مراد لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن سے پسنا لگوایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی، اور ان کے آقاؤں سے کچھ کم بھی کروایا، تو مانگا نہ جائے، باقاعدہ اس طرح پیشہ لے کر اگر بیٹھے ہیں تو دوسری مشینریاں اور دوسری چیزیں لے کر، دوسری دوائیاں لے کر بیٹھے ہیں، اس کے ضمن میں تو گنجائش بلا تکلف جائز ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ پیشہ بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پسنا لگانے والے ہوتے تھے، اور وہ تو بیچارے نلکی کے ذریعے نکالتے تھے تو منہ میں آنے کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ آج کل تو مشین وغیرہ ہو گئی، اس کی بنیاد کے اوپر کاٹنا آسان ہے، اندر سے نکالنا آسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ثمن القلب سن چکے ہیں روایت بھی، وقصب البغی، اور اسی طریقے سے زنا کے اوپر جاہلیت میں پیسے لیے جاتے تھے تو بغایا، ان تمام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور لعنت فرمائی سود کھانے والے، کھلانے والے، ذمہ دار بننے والے پر، واشمہ گدنے والی، گدوانے والیاں، اور والمصور تصویر بنانے والا، یہ من لعن المصور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں کو منع فرمایا۔ اس لیے مسلمان فوٹوگرافر بننے سے پہلے احتیاط برتے، اس قسم کی چیزوں کے اندر ذویل ارواح کی تصویریں بنانا یہ پریشان کن ہے، غیر ذویل ارواح کی گنجائشیں ہیں۔ سمیت النضر ابن انس ابن مالک یحدث قتادہ، یہاں سے نظر ابن انس، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت نظر، اور دوسرے ہیں قتادہ۔ سعید ابن ابی عروبہ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نظر ابن انس ابن مالک سے روایت سنی کہ وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت سنا رہے تھے۔ آپس میں یہ دونوں بڑے محدث ہیں، حضرت انس کے صاحبزادے نظر اور اسی طریقے سے حضرت قتادہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے نظر ابن انس روایت سنا رہے ہیں۔ سعید ابن عروبہ اپنے استاد حضرت قتادہ کے ساتھ رہتے تھے عمومی طور پر، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت قتادہ اور نظر ابن انس کی ملاقات ہوئی اس مجلس میں سعید ابن ابی عروبہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو روایت تو نظر ابن انس نے حضرت قتادہ کو سنائی، لیکن یہ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی سنی اس کو، اس اعتبار سے یہ روایت کو وضاحت کر رہے ہیں۔ گویا حضرت سعید جو روایت نقل کرتے ہیں نظر ابن انس سے، یہ سیدھی نظر نے ان کو نہیں سنائی تھی، سنائی تھی قتادہ کو۔ قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين سئل۔ حضرت نظر ابن انس فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے تھے اور وہ مسائل کا جواب تو دے رہے تھے لیکن دلیل میں حدیث شریف نہیں سناتے تھے، حتیٰ سئل، یہاں تک کہ پھر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صور صورة فی الدنیا کلف یوم القیامہ ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، جو دنیا میں تصویر بناتا ہے اس کو قیامت کے دن مکلف کیا جائے گا کہ اس میں روح ڈالو، اور وہ اس میں روح ڈال نہیں سکنے والا ہے۔ کس میں طاقت ہے؟ اپنی روح کو نکال لیا، اپنی روح بنانے کی قدرت نہیں تو دوسرے میں روح کہاں سے ڈال سکے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، صحابہ کرام کا معمول تھا، مسلم شریف کے مقدمے میں آپ سن چکے ہوں گے کہ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے۔ اب ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضور سے سنی ہوئی چیز کو قال رسول اللہ سے وہ واضح فرماتے تھے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے تھے کہ اس موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو پیش نہیں کرتے تھے، ہوتی تھی روایت ہی، لیکن تھوڑا کچھ شک ہو یا یہ کہ کوئی اور وجہ ہو تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں فرماتے تھے، مطلق سناتے تھے، اور لوگ جانتے ہی تھے کہ ان کی مجلس میں جو علوم ہوتے تھے وہ ہماری طرح دنیاوی چیزیں یا دنیاوی معلومات کی کم ہوتی تھی، صحابہ کرام کے پاس سب سے بڑا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی علم ہوتا تھا، اس لیے وہ حضرات وہی بتلاتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار جزوی مسائل اس وقت پیش آئے ہوں اور وہ حدیث شریف کی روشنی میں بتلائے تو مسئلہ تو بتلایا اپنی طرف سے،
لیکن دلیل ملی ان کو حدیث شریف سے، اس طرح بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہم سن چکے ہیں، قال رسول اللہ بولتے ہوئے پورا جسم کانپنے لگتا تھا کہ میں جو نسبت کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہوں تو یہ دین کا جز بن جاتا ہے، اور اگر حضور سے صحیح نہ سنا ہو، میرے سننے میں کچھ کمی ہو گئی ہو، یا حضور نے فرمایا نہ ہو اور میں سمجھا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے، تو یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ بہت سارے احتیاطات تھے جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے کچھ مواقع پر اس طریقے سے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے، صحابہ کرام کو جب روانہ کیا الگ الگ جگہوں پر تو یہ فرمایا کہ تم جن علاقوں میں جا رہے ہو وہاں لوگ تمہیں اللہ کے رسول کا صحابی سمجھیں گے، تو تم سے بہت ساری اس قسم کی چیزیں پوچھیں گے، تو اس وقت احتیاط برتنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جملہ فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت کا انتساب یہ آسان کام نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ کتابیں، کل ہی ایک صاحب آئے تھے کچھ روایتیں لے کر اور وہ چھپوانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں تو یہ پوری کتاب آپ کی چھپوانے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں کچھ تو وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی لیکن وہ صحیح انتساب نہیں معلوم ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو ضعیف ہے، اور کچھ وہ ہے جن کے متعلق میں نہیں جانتا ہوں اس لیے میرے لیے وہ موہوم کے درجے میں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو جو مناسب لگے اس کو نکال دینا، اور جو مناسب نہ لگے آپ جو رکھنا چاہے۔ تو پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ چلو مان لیا ہے انہوں نے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ روایتیں ہوتی ہے حضور کی طرف منسوب نہیں، کسی تابعی کی طرف، صحابی کی طرف، یا بلکہ کسی بزرگ کی طرف، اور اس میں ثواب یا عذاب کی باتیں آتی ہے۔ تو ثواب اور عذاب تو نبی ہی کہہ سکتا ہے، نبی کے علاوہ اور کس کو اختیار ہے کہ وہ ثواب اور عذاب کی باتیں کرے؟ اتنا ثواب اتنا گناہ یہ کون بول سکتا ہے؟ فلانی چیز پڑھو تو اتنا ثواب، یہ ہم تھوڑے کہہ سکتے ہیں، حسن بصری بھی نہیں کہہ سکتے اور خواجہ معین الدین چشتی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ کے رسول ہی فرما سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی روایتیں چلتی ہے ایسی چیزوں کے سلسلے کی۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ عمومی طور پر مسائل ذکر کرتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں فرماتے تھے۔ یہ کچھ مواقع اور کچھ مصلحتوں کے پیش نظر ان دونوں بزرگوں نے، عبداللہ ابن عمر نے بھی، عبداللہ ابن عباس نے بھی کیا ہوگا، تو اپنے زمانے میں جو مصلحتیں دیکھی ہوگی۔ چنانچہ خود ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک فتنہ نہیں شروع ہوا تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، وہاں تک تو ہم روایت ہر ایک سے سن لیتے تھے، لیکن جب یہ فتنہ پیش ہوا تو ہیہات حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اب اس کے بعد ہم ڈر گئے اور ہر کس و ناقص سے روایت نہیں لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گاہے کبھی گواہ منگواتے تھے کہ یہ روایت تم سنا رہے ہو تو اپنا گواہ لے آؤ حضور سے سننے کا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے لیے تاکید اہتمام کرنے کے لیے۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ اہتمام تھا کتاب اللہ کا، اس لیے کتاب اللہ کی محفوظیت ہو جائے، اس کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف توجہ ہو، یہ بھی حضرت عمر کے پیش نظر تھا۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث میں کئی اس طرح کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں، اور بھی دوسرے حضرات نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روکا ابو ہریرہ کو کبھی، یا اور دوسرے کچھ مواقع پر شیخ ابو زہرہ مصری نے بھی الحدیث والمحدثون کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ان حضرات نے یہ خیال رکھا ہے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ان چیزوں کا لحاظ فرمایا، اور اس طرح کے دوسرے حضرات نے بھی اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی۔ اچھا، تو پھر جب میں نے پوچھا، یعنی جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا جواب دیا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کے پاس عراق سے ایک شخص آیا اور وہ بڑھئی تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بناتا رہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تصویریں بناتا ہوں، آج کل بھی ہمارے مسلمان کچھ اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ روایت من صور صورتن فی الدنیا، مشکل مسئلہ ہے، صورتن عام ہے، جاندار اور غیر جاندار کچھ لوگوں نے دونوں کو شریک کیا، لیکن حدیث شریف کے آخر میں جو جملہ ہے کلفا، اس کو مجبور کیا جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر ذویل ارواح کی تصویر اس سے مستثنا ہے۔
جان پھونکنے کا تصویر بنانے والوں کو مکلف بنایا جائے گا اور وہ جان نہیں ڈال سکے گا، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ بس اتنا ہی ہوگا، اس کے بعد پھر اس کو سزا ہوگی۔ اصل تو اس کو ذکر کرنا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا اور نہیں کر سکتا ہے وہ، تو یقیناً اس کو پھر عذاب، لیکن چونکہ یہ دائمی عذاب نہیں ہوگا، اس لیے بزرگوں نے یہی فرمایا کہ یہاں جو حدیث شریف میں فرمایا گیا شدت والا جملہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ تصویر کی حرمت پر یہ تمام روایتیں ذکر کی گئی ہے۔ فقہاء اسلام نے جاندار کی تصویر کو حرام اور قبائح میں سے شمار کیا ہے۔ کچھ حضرات نے سائے دار اور غیر سائے دار کی الگ الگ یہ کی ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت کا ایک اور مسئلہ ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے ڈیجیٹل تصاویر کے سلسلے کے اندر آپ نے دوست کا مسئلہ ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب محفوظ ہو گیا تو اس کے بعد اس کو تصویر کا حکم دیا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، حضرت نے اس کو واضح کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے چونکہ مزاج ہمارے مریض تھے، ہم لوگ فی قلوبہم مرض، مرض نفاق نہیں، مرض تصویر، تو کچھ لوگوں نے اس کو عمومی کر لیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر حضرت سے کچھ ائمہ کا اختلاف بھی رہا، کچھ علماء کا۔ خیر یہ اپنی جگہ پر ہے مسئلہ۔ حضرت جس چیز کو ذکر کرنا چاہتے تھے اس میں کوئی منشا نعوذ باللہ تصویر کی خفت کی طرف نہیں تھا کہ آپ تصویر کی روایتوں میں جو شدید وعید ہے اس کو خفت کرنا چاہے، آپ ایک ٹیکنیکل چیز ذکر کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو تصویریں ہوتی تھی وہ تراشی جاتی تھی اور مجسمے بنائے جاتے تھے، عام متن کاغذ پر بھی اور اس طرح دوسری چیزوں کے اوپر بھی ہاتھ سے تصویریں بنائی جاتی تھی، اور اب یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس وقت جو عمل ہو رہا ہے وہ دوت سے ہے، اور پھر وہ الگ الگ شکل اختیار کرتے ہیں۔ جیسے پہلے زیروکس مشین میں ہم نے دیکھا کہ کاغذ ہم نے رکھا اور دوسرے کاغذ کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کاغذ میں ہے۔ یہ دوت تھی کے ذریعے اس طرح کا عمل ہوتا ہے، اور سیٹلائٹ وغیرہ سے جو اس طرح کی چیزیں پہنچائی جاتی ہے، تو جو کچھ مشینری ہے تصاویر میں بھی اس طریقے سے۔ تو اب دو باتیں ہیں، تصویر کا عموم اور اس میں خاص کر کے ہماری اپنی تصویروں کا عموم۔ حدیث شریف کے ذخیرے کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تصاویر کے سلسلے میں شدت ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجسمے میں بنائی جاتی تھی اور بتوں سے مشابہت رکھتی تھی، اس لیے وہ وعید شدید نازل ہوئی ہے، اور آج کل وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ آج کل تو تصویر بھی ہاتھ سے نہیں بنائی جاتی، سارا دور کا عمل ہوتا ہے، مشینری کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو آیا اس کے اندر تخفیف ہو؟ تو اب اتنی بات تو ضرور ہے کہ تھوڑا بچنا اس کے مقابلے میں مشکل ہے آج کل، لیکن قصد اور ارادے سے ہم اپنی تصویریں بنائیں یا دوسری تصویریں ادھر سے ادھر منتقل کریں، یہ ہم عمل کر رہے ہیں گناہ کا۔ اس سے گناہ کی حرمت کو کم کر دیں یا اس کی عظمت کو کم کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ ہم سے اس کا لحاظ نہیں ہو رہا ہے، اس گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، یہ تصور کر کے ہم یہ کریں تو اس کے گناہ کی شناعت اور قباحت کا استحضار باقی رہے گا۔ احادیث کے ذخیرے میں اتنی تصویروں کے سلسلے میں روایتیں آئی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس سے پرہیز کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اب یہ کہ دوست کی شکل والا کسی نے کیا، لیکن پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی تو، اور خود ہمارے موبائل میں بھی ایک سے ایک فنکشن سے دوسرے فنکشن میں جاتی ہے اور وہاں سے پھر دوسروں تک پہنچتی ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ وہ جاتی تو ہے ہی۔ اب چاہے اس کو تصویر کے حکم میں گنے یا نہ گنے، یہ آپ کی اپنی ثواب دید پر ہے۔ مسائل شریعہ کی روشنی کے اندر اس میں شدت ہے، اس لیے تصویر کے سلسلے میں اور اسی طرح تخنے سے نیچے پائجامے کے سلسلے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو محبت رسول میں، عشق رسول میں اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے۔ آپ کو یعنی دو باتیں ہیں، ایک تو مسئلہ بھی ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے تو رکنا ہے، اور اگر مسئلے کے اندر حرمت نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے یا کچھ مواقع پر کراہت تحریمی ہے، اب اگر اس کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے تو اگر اس کے گناہ ہونے کا احساس ہوگا تو ارتکاب کے بعد توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، اپنے گناہ کے اوپر ندامت۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اوپر خطت محسوس کروائے۔ اس لیے تصویریں اور اس قسم کی چیزوں کے متعلق اتنا تو سمجھا جائے، حدیث شریف میں ان کی ممانعت کثرت سے آئی ہے۔ الارتداف علی الدابہ، اس کے بعد ہے جانوروں کے اوپر سوار ہونا۔
چونکہ جانور کے اوپر سوار ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں روایت میں جو چیز ذکر کی علی اکافن علیہ قطیفۃ فدکیۃ، روایت تو آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس سے گزر رہے تھے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکیب علی حمار، آپ حمار پر سوار تھے، علی اکافن علیہ قطیفۃ فدکیۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق تو جگہ کا نام ہے، قطیفہ چادر کو کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اکافن، اور اکاف اس کے اوپر جانور کے اوپر گدھے کے اوپر بچھانے کو اکاف کہا جاتا ہے، زین جیسے گھوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے لیے اکاف کا لفظ پالان کا لفظ بولا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کپڑا ڈالا تھا، تو کتاب اللباس سے یہ مناسبت ہو گئی اس باب کو کہ جانور کے ساتھ سوار ہونا، جانور کے اوپر تو سوار ہونا اصل صرف مقصود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلانا ہے کہ اس کے اوپر چادر ڈالی تھی تو وہ کپڑا کیسا ہو، ریشم والا نہ ہو، جیسے اس سے پہلی روایتوں میں ریشم کی ممانعات میں قصیٌ کا لفظ آیا تھا یا انل میسر کا لفظ آیا تھا، تو سرخ گدیاں جس کے اندر ریشم ہو اس کو ذکر کیا ہے۔ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا تھا۔ اس کے بعد ہے الثلاثۃ علی الدابۃ، تین آدمی ایک ساتھ سواری کے اوپر سوار ہو، اب یہ اس کی مناسبت سے یہاں روایت کو ذکر کیا، اس لیے اگلی مناسبت سے اب یہ مناسبت آ گئی، مطلب کتاب اللباس سے مناسبت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ استقبلته اغیلمۃ بنی عبد المطلب فحمل واحدا بین یدیہ وآخر خلفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے تو عبد المطلب کی اولاد نے آپ کا استقبال کیا، یہ سب بچے تھے چھوٹے چھوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر عبد المطلب کے بچے مراد حضرت عبد المطلب کے پوتے، عبد المطلب کی طرف ان کی نسبت کی، ان کی ذریت ہونے کے اعتبار سے، تو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فضل بھی اور حضرت عباس کے دوسرے ایک صاحبزادے بھی اس میں شریک تھے، حضرت قسم، تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار کیا، اور حضرت اسامہ تو تھے ہی آپ کے ساتھ، تو تین تین آدمیوں کو، لیکن یہ چھوٹے بچے تھے، جانور بھی ماشاءاللہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والا تھا۔ اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک سے زائد سوار، اسکوٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے گھوڑے کے اوپر سواری کے اوپر، تو تین آدمی ایک جانور پر سواری کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دو تھے وہ چھوٹے بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، دو بچوں کو، حضرت فضل کو اور ان کے بھائی کو، حضرت اسامہ کا یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری روایتوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سوار کیا، وہ بھی مروی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین آدمیوں کا ذکر فرماتے ہیں، خلاف زینت بھی نہیں ہے، کچھ لوگ یہ سمجھے، لیکن جانور کا لحاظ کیا جائے، اس طرح گاڑیوں کا بھی، حکومت کے قانون کا بھی لحاظ کیا جائے، یہاں حکومت کے قانون سے تعلق نہیں ہے، یہاں جانور پر بوجھ نہ ہو اس اعتبار سے یہاں ذکر کیا گیا، لیکن ثلاثۃ علی الدابۃ میں جن کو ذکر کیا گیا، جانور بھی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ کچھ روایتوں میں آیا بھی ہے، اس کی نفی کرنا مقصود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو روایتیں ہیں وہ متکلم فی ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور اگر ان کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس وقت محمول ہے جبکہ جانور کے اندر اس کی طاقت نہ ہو، اور یہاں ٹھیک۔ باب الحمل صاحب الدابۃ غیرہ بین یدیہ، آگے اس کے بعد والی روایت ذکر کی جاتی ہے، وقال بعضهم صاحب الدابۃ احق بصدر الدابۃ الا ان یؤذن له، جانور کا مالک کسی کو اپنے آگے بٹھائے تو جائز ہے، حمل صاحب الدابۃ غیرہ بین یدیہ، اپنے آگے جانور کے، اور اسی طریقے سے اسکوٹر ہے، کوئی ساتھی آپ کو کہے کہ آگے بیٹھ جائیے اور آپ ہی چلائیے، تعلقات ہیں آپس میں تو اس طرح کرتے ہیں، اسی طریقے سے گاڑی ہے، اس میں آگے عمومی طور پر الگ الگ جگہ پر الگ الگ رواج ہے، کہیں آگے بیٹھنے والے کو اکرام والا سمجھا جاتا ہے اور کہیں پیچھے بیٹھنے والے کو قابل اکرام سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، الگ الگ جگہوں کا الگ الگ رواج ہے، تو اگر
آپ جانتے ہیں کہ فلانی جگہ پر فلانا آدمی مالک ہی بیٹھتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عموماً آگے مالک بیٹھتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر آگے نہ بیٹھا جائے. کوئی اگر ہمیں اپنی سواری پہ سوار بھی کرے تو پیچھے بیٹھنا چاہیے، اور جن علاقوں کے اندر پیچھے بیٹھنا ہی قابل تکریم سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر آگے بیٹھا جائے. یہ اس طریقے کی چیزیں ہیں. حمل صاحب الدابہ غیرہ بین یدیہ، لیکن اگر خود گاڑی والا آپ کو کہے کہ آگے بیٹھیے، چاہے وہ قابل اکرام جگہ ہے لیکن وہ خود ترجیح دے رہا ہے تو جائز ہوگا. صاحب الدابہ احق بصدر الدابہ، گھر والا سواری والا اپنی سواری کا آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، مگر یہ کہ وہ خود اجازت دیں تو پھر دوسرے کے لیے بیٹھنا جائز ہوگا. چنانچہ آگے روایت آ رہی ہے، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بین یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں 3 کا ذکر ہے. حدثنا ایوب ذکر الاشر الثلاثۃ عند اکرمہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک جانور پر 3 آدمی سوار ہو تو ان میں کون سا برا ہے، یہ سوال پوچھا گیا. ذکر الاشر الثلاثہ، 3 شریر تو ہے ہی لیکن اشر کون، گویا یہ پوچھا گیا. فقال قال ابن عباس اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد حمل قسما بین یدیہ والفضل خلفہ او قسم خلفہ والفضل بین یدیہ فایہم اشر او ایہم اخیر. یہ جواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سنائی اکرمہ نے، اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قسم کو اپنے آگے رکھا، قسم کو، اور حضرت فضل کو ان کے بھائی کو پیچھے رکھا. روایت میں راوی کو شک ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ایک کو آگے رکھا دوسرے کو پیچھے، پھر دوسرے کو آگے کیا تاکہ دونوں خوش ہو جائے. اب یہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو مجھے کہ ان 3 میں اشر کون، تو تم خود دیکھ لو کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آگے اور پیچھے دونوں بچے ہیں. فَإِنَّهُمْ أَشَرُّ أَوْ أَيُّهُمْ أَخْيَرُ، تو اب کیا پوچھنا چاہیے، ایہم اخیر، ان میں سب سے زیادہ خیر والا کون، آگے بیٹھا وہ، بیچ میں آپ تشریف فرما ہے، یا پیچھے والے. خیر یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی اس لیے آپ ہی افضل، لیکن یہ کہ ان بچوں کو آپ نے آگے پیچھے کیا تو ایہم خیر، ان میں کون بہتر ہے. مراد یہی ہے کہ جانور پر 1 سے زائد آدمیوں کا بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن ضروری ہے جو اگلی عبارت میں آپ کو کہہ چکا ہوں میں، آدمی اپنی سواری کے اگلے حصے کا زیادہ مستحق ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے آگے کیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ آگے کیا. تو اکرمہ کے بعد جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس طرح جواب دے کر اس کا جواب دیا، 1 سے زائد آدمی بیٹھ سکتے ہیں. ارداف الرجل خلف الرجل، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے پیچھے بٹھانا. بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کا پچھلا حصہ تھا، اس کی لکڑی جو ہوتی ہے آخرۃ الرحل، کجاوا لکڑی کا ہوتا تھا اور اس کے اوپر پھر کچھ چیزیں ڈال کر بیٹھا جاتا تھا. تو حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ، جیسے ہم لوگ اسکوٹر پر سوار ہو اور اگلی سیٹ اس کی ہے اور اس کا پچھلا حصہ، تو اس طریقے سے کجاوے کا آخری حصہ. فقال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ، حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، حضرت معاذ نے فرمایا لبیک رسول اللہ و سعدیک، میرے لیے سعادت مندی ہے، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. تم مسار ساعتن، پھر تھوڑی دیر چلے، پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، پھر تھوڑی دیر آگے چلے، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اہتمام کے لیے، پھر فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اللہ کا بندوں پر کیا حق معلوم ہے. میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسول ہی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر تھوڑے آگے چلے، پھر فرمایا کہ معاذ، پھر میں نے یہی کہا، پھر فرمایا کہ کیا بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے، اذا فعلوا، جب بندے یہ کر لے. میں نے کہا اللہ و رسول ہی جانتے ہیں. فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ پاک ان کو عذاب نہ دے. یہاں لفظ اعلی آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازمی نہیں ہے. یہ معتزلہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے تھے، تو ان کا جواب یہ ہو گیا کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو جو دینے والے ہیں اس کو اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر حق اللہ، حق العبادی علی اللہ سے تعبیر کیا، لیکن علی یہاں لزوم کے لیے نہیں ہے.
نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت بندے کس کا شکریہ ادا کر سکیں گے؟ اس لیے اللہ کے ذمہ کوئی حق ہو، یہ ساری چیزیں بغیر حق کے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا استحقاق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے اوپر۔ اس کے بعد والی روایت احداث المرأة خلف الرجل اذا محرمین، عورت کو مرد کے پیچھے بٹھانا، جیسے اسکوٹروں پر بھی بیٹھتی ہے اور اسی طرح گاڑیوں میں اور اس طرح سواری پر بھی اس زمانے میں بیٹھتی تھی، تو جائز ہے۔ اجنبی مردوں کے ہاں پردے کا اہتمام ہو، یہ چیز ضروری ہے۔ اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے، روایت آ چکی ہے۔ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ آپ کے پیچھے سوار تھی، وہ یسیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وبعض نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ابو طلحہ کے ساتھ پیچھے سوار تھا اور میں چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر چل رہے تھے۔ اچانک اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اثرت الناقۃ فقلت المرأۃ، تو میری زبان سے نکل گیا عورت، مراد یہ کہ عورت کو سنبھالا جائے۔ یہ ایک دم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا۔ دوسری روایتوں میں آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اکرام سے نام لو، صرف المرا مناسب نہیں ہے۔ فنزلت، میں اترا، اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا امکم، حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ام المؤمنین ہے۔ فشددت الرحل ورکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قجاوہ تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا تھا اس لیے سواری پر سے گر گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے اترے اور حضرت صفیہ کو ٹھیک کیا، اور پھر اس کے بعد قجاوہ حضرت انس نے ٹھیک باندھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے استعمال فرمائے، فلما دنا او رأى المدینہ، تو مدینہ سے قریب ہوئے یا مدینہ کی آبادی دور سے نظر آنے لگی تو حضور نے فرمایا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوٹنے کی یہ جو دعا ہے اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو اپنی عورت کو اپنے ساتھ اسکوٹر پر سوار کیا جا سکتا ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں رکشہ میں ادھر ادھر دھکے کھانا، اس کے مقابلے کے اندر یہ چیز تو مناسب ہی ہوگی کہ اہتمام کیا جائے، رکشہ میں الگ سے لے جایا جائے، یہ اس طرح اہتمام کیا جائے، لیکن اگر سواری پر سوار کرے بھی تو یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، یہ سب سادگی کی چیزیں ہیں، بے تکلفی کی چیزیں ہیں، لوگوں نے کچھ بنے بنائے اصول بنا رکھے ہیں تصوف کے اندر، یا کچھ لوگوں نے جاہلوں نے اپنی طرف سے سمجھ لیا ہے کہ اہل علم ہو تو ایسا نہ کرے، بزرگ ہو تو ایسا نہ کرے، عوام الناس اس طریقے کی چیزیں نہ کرے، عام مسلمان نہ کرے۔ یہ کچھ چیزیں اس طرح کی جو لگائی گئی ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں کر لی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے امام بخاری نے اشارہ کیا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بندوں کا حق اور اللہ کا حق، یہ دونوں چیزیں ذکر فرمائی، یہ سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے جب یہ کریں گے تو اللہ پاک اپنے اوپر اپنی طرف سے لازم کرتے ہیں، کوئی لازم نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ آگے الاستلقاء ووضع الرجل علی الاخری، چیت لیٹنا اور پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا۔ لوگ سوتے ہیں تو لنگی وغیرہ اس طرح چادر وغیرہ سے سوتے ہیں، اور تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیر اگر اونچا کرے تو سطر کھل جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستجیع فی المسجد رافعا احدی رجلیہ علی الاخری، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سونے سے منع فرمایا جس کے اندر سطر کھل جاتا ہو، اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ، یہ کتاب اللباس کی مناسبت یہاں یہی ہوئی کہ چیت لیٹنے میں لباس کھلنے اور سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے لباس کا ذکر آ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیت لیٹنے والے کو خبردار کر رہے ہیں کہ تو جب چیت لیتے تو اس کے ساتھ اس کا بھی لحاظ کر کہ تیرے سونے کے اندر اس طریقے سے نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے تھے لیکن پیر کے اوپر پیر رکھ دیا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر سطر کھلنے کا خطرہ کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کچھ روایتوں میں پیر کے اوپر پیر رکھنے کی بھی ممانعت آئی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے، یا امام بخاری اس کو منسوخ سمجھ رہے ہیں۔ پیر کے اوپر پیر رکھ کر کچھ مواقع پر منع فرمایا بھی گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوسری چیز تھی، اور یہاں کشف عورت سطر کھلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیر رکھا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایک دوسرے سے متعلق جو ہوتی ہے وہ موقع اور محل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب